یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں. مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں. یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں. آپ ہیں ہادی کل خدا کی قسم. خلق ہے کارواں رہنما آپ ہیں. اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک، اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک، حشر تک خلق کے پیشوا آپ ہیں. سامعین محترم، میرا موضوع طویل ہے، وقت قلیل ہے. فکر انتظار کے گٹھڑ میرے رفیع کے ہیں، معروضات و محسوسات میرے لبید ہیں. قلت وقت کے گنجان رہ ٹوکت پتھروں سے گزرتے ہوئے اس غلغلہ خطباء و منصفین اور اہل حقہ کے اس جمع غفیر میں ختم نبوت کے محاذ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کردار کو لے کر موضوع کی وسعتوں میں ماہر پرواز ہونا چاہتا ہوں. سامعین محترم، اللہ رب العزت کے طے شدہ ازلی قانون کے مطابق انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مبعوث ہوئے. اور یہ سلسلہ الصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد جن فتنوں نے جنم لیا ان میں ایک فتنہ انکار ختم نبوت بھی تھا. تحریک تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے امیر اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ختم نبوت کے کردار پر ختم نبوت کے محاذ پر کردار ادا کرتے ہوئے این قصود الدینہ بہر عجل قبل کی جملہ کہہ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے محاذ پر کردار کی اہمیت کو خوب اچھی طرح سمجھ لے اور تاریخ کے اوراق کا رخ پھیر دینے والے اس فتنہ کی سب گوبی کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. چنانچہ فدایان رسول اللہ نے اس کو خوب سمجھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس فتنہ کے استحصال کے لیے جو سعی و جد و جہد ممکن تھی اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ جان کے نذرانے پیش کیے. آتش نمرود میں سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے آتش اسود انسی میں کود پڑے. جب مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسال ہو گیا تھا اور بغیر اس فتنہ کی تدبیر کے رفیع کے اعلیٰ سے جا ملے. اسے اسلام سچا نامی ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. اس عورت سے مسلمہ قذاب نے نکاح کر لیا. اس کے لشکر سے مسلمہ کو مزید قوت و شوکت حاصل ہوئی. مسلمہ قذاب کے مقابلہ کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے افضل اکرمہ بن ابی جہل کی زیر امارت ایک لشکر روانہ کیا مگر کامیابی نہ ہوئی. پھر ان کے بعد دوسرا لشکر شرحبیل بن حسنہ کی سرگردگی میں ان کی امداد کے لیے روانہ کیا. اس لشکر کو بھی شکست ہوئی. بالآخر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ختم نبوت کے محاذ پر کردار ادا کرتے ہوئے ایک بڑے لشکر کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مسلمہ قذاب کی مدد کے لیے روانہ کیا. اس لیے کہ مرتد دین سے تک جس قدر مارے پیش آئے ہیں اس میں زیادہ سخت مسلمہ قذاب کا مارکا تھا. قوت و شوکت میں بھی سب سے بڑھ کر تھا. جب مسلمہ قذاب کو حضرت خالد بن ولید کی آمد کی خبر ملی تو مسلمہ قذاب نے آگے بڑھ کر مقام اکرمہ میں کھڑا ڈالا. اس میدان میں سچی اور جھوٹی نبوت کے ماننے والوں کا خوب مقابلہ تھا. مارکا نہایت سخت تھا. کبھی مسلمانوں کا پلہ بھاری نظر آتا تھا، کبھی مسلمان کا، جہاں تک کہ مسلمان کے کسی کا سلار کھائے گئے مرتدین کے قدم اکھڑ گئے. مسلمانوں نے ان کو مارتے مارتے مقام حقیقت تک پہنچا دیا. اسی بات میں مسلمان اپنے قدم جمائے کھڑا تھا لیکن باوجود اس کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مسلمہ قذاب کی فوج کا قلعہ کروا دیا اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے مسلمہ قذاب کا سربند سے جدا کر
تھا